بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ بیٹا آج آپ لوگوں نے اسلامیات کا نیکسٹ لیسن پڑھنا ہے اور وہ ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ پہلے آپ نے توحید کے بارے میں پڑھا تھا، تو اس کے بعد آپ نے شرک کے بارے میں پڑھا، شرک کی اقسام کے بارے میں پڑھا، اور آج آپ نے بیٹا عقیدہ توحید کے اثرات جو زندگی پر، انسانی زندگی پر نافذ ہوتے ہیں، وہ ان کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ عزت نفس۔ عقیدہ توحید انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے۔ انسان یقین کر لیتا ہے کہ اس کا خالق و مالک جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی طاقت دینے والا ہے، وہی قادر و مطلق ہے، اور اس عقیدے کی روشنی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، وہ صرف اسی سے ڈرتا ہے، اور دنیا کے لوگوں سے وہ ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، اور بے جان مورتیوں سے اور پتھروں سے ڈرنا وہ ان کے سامنے جھکنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لیے بک میں بیٹا انہوں نے ایک شعر لکھا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہ ایک اللہ کے سامنے جھکنے سے تمام لوگوں کے سامنے جھکنا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ جب ایک اللہ کو قادر مطلق سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے، جس سے ہم نے مدد مانگنی ہے، وہی تمام طاقت کا سرچشمہ ہے، وہی قادر مطلق ہے، تو پھر اس کے بعد دنیا کی باقی تمام طاقتیں ہیج ہو جاتی ہیں اس کے سامنے، اور اس کو لگنے لگتا ہے کہ واقعی اللہ میرے لیے کافی ہے، اور وہ اللہ پہ مکمل بھروسہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو وہ جو آپ کہتے ہیں سیلف رسپیکٹ، وہ ہے یہ عزت نفس، کہ انسان میں دوسرے کے سامنے جھکنے کی جو ہے وہ جھکنے سے ذلت محسوس ہونا شروع ہوتی ہے اس کو، اور وہ ایک اللہ سے مانگتا ہے، ایک اللہ سے لو لگاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا انکسار ہے، مطلب کہ عاجزی پیدا ہو جاتی ہے انسان میں، اور اس عقیدہ توحید سے، کیونکہ توحید کا جو ماننے والا ہے نا، وہ اللہ کے سامنے بے بس ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو جب اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ سب کچھ میری کوشش سے یا میری محنت سے مجھے نہیں ملا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، تو اس میں خود بخود عاجزی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میں تو کسی چیز کے لائق نہیں ہوں، میں تو اس لائق نہیں تھا، یا میرے جو اعمال ہیں وہ اس لائق نہیں ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے اتنا کچھ۔ تو لہٰذا بندے کے لیے جو ہے تکبر اور غرور کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، وہ جو ہے وہ تواضع اور انکساری میں ڈھل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا سب کچھ ہے، اور میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں جس کو اللہ نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، جس کے لائق میں نہیں تھا۔ وسعت نظر، اس میں وسعت نظر پیدا ہو جاتی ہے توحید سے، تنگ نظر نہیں رہتا انسان، کیونکہ وہ اس رحمان و رحیم پر ایمان رکھتا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، سب جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اس کی رحمتوں سے سب فیض یاب ہوتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا، مومن کی ہمدردی جو ہے وہ خدمت عالمگیر ہو جاتی ہے ہر ایک کے لیے، اور وہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کی بہتری جو ہے اس کا نصب العین بن جاتا ہے۔ مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ مطلب ہر چیز کو وہ پازیٹیو وے میں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے ذہن سے منفیت جو ہے وہ نکل جاتی ہے، منفی سوچ وہ نکال دیتا ہے، اور وہ ہر چیز کو پازیٹیو وے میں دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثبت چیزیں پیدا کی ہیں دنیا کے اندر، اور میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے میری مدد کی ہوئی ہے۔ کیونکہ بیٹا یہ ایسے چین چلتی چلی جاتی ہے نا، کہ دیکھیں اگر آپ کی دنیا میں کسی نے مدد کی ہے نا، آپ لٹا کر اس کی مدد نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ کسی اور شخص کی مدد کریں گے، اور وہ شخص کسی اور شخص کی مدد کرے گا۔ اس طرح جو ہے آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے، مشکلیں ہٹاتے چلے جائیں گے۔ زندگی میں ہمیشہ یہ یاد رکھیں، کبھی بھی کسی کی مشکل کا باعث نہ بنے، ہمیشہ ہر ایک کی آسانی کا باعث بنے، آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں تاکہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آپ کسی کے لیے جو ہے وہ مشکل میں آسانی پیدا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ تو ریٹرن میں مل رہا ہے نا ہمیں، تو وہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ بوجھ نہیں رکھتا کسی کا بھی اپنے اوپر، احسان نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ، وہ بندے کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوٹانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہی بات ہے بیٹا کہ انسان کا نصب العین ہونا ہی صرف یہ چاہیے کہ وہ انسان کی مدد کرے، دوسرے انسان کی، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اپنے ذہن میں وسعت نظر لے کر آئے، اپنی تنگ نظری سے نکل جائے۔ آگے ہے استقامت اور بہادری۔ استقامت اور بہادری عقیدہ توحید سے پیدا ہوتی ہے۔ مومن جانتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اسی کی محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کو سب چیزوں پہ قدرت حاصل ہے، تو اس کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس عقیدے کے ذریعے جو ہے مومن کے دل سے دوسروں کا خوف نکل جاتا ہے، اور وہ استقامت اور بہادری کی تصویر بن جاتا ہے۔
اور کسی بڑے سے بڑے فرعون کا خوف جو ہے اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ تو وہ بالکل اس کا پیکر بن جاتے ہیں، خوف ختم ہو جاتا ہے ان کے اندر سے۔ آپ نے بیٹا صحابہ کرام کے واقعات سنے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو کیا کیا جاتا تھا کہ ان کو تکلیفات دی جاتی تھیں۔ صحابہ کرام کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا یا لوہے کی کنگھیوں سے ان کا جسم چھیلا جاتا تھا۔ تو یہ ان کو آزمائشیں ان کے لیے ہوتی تھی، لیکن وہ ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے خدا کو چھوڑ کر ہمیں ماننا شروع کر دیں، اور وہ اس وقت کا جو بادشاہ یا فرعون ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ مجھے نعوذ باللہ خدا مانو۔ تو تب انہوں نے جو ہے وہ صحابہ کرام نے یا ان کے بعد آنے والے لوگوں نے اس دین کو چھوڑا نہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک اللہ ہی کو مانتے ہیں، اور ان میں استقامت اور بہادری پیدا ہو گئی، کیونکہ وہ توحید کو ماننے والے تھے کہ کوئی بات نہیں، یہ مشکلات جو دنیا میں ہمیں مل رہی ہیں یہ آنی جانی ہیں، لیکن جو آخرت کا انعام ہوگا وہ اس سے بڑا ہوگا۔ اس لیے ان کے اندر سے خوف ختم ہو گیا اور وہ غمگین رہنا ختم ہو گیا ان کے اندر سے، کیونکہ انہوں نے ایک اللہ کو مان لیا اور اس کے سامنے جھکنا سیکھ لیا۔ ابھی بھی بیٹا ہمیں سب سے پہلے استقامت کی دعا کرنی چاہیے اپنے دین کے لیے، کہ سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دعا کریں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے ہمیں ہمارے دین پر ثابت قدم رکھنا، تاکہ جو ہے ہم ڈگمگا نہ جائیں، کوئی پریشانی جو ہے ہمیں اللہ سے مایوس نہ کر دے یا ہم شکوہ کرنے پر نہ آ جائیں، بلکہ ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دی ہے اور اسی سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکالے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ مشکل کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہے، کہ آپ اگر مشکل آتی ہے تو اس کے کچھ ٹائم کے بعد آپ کو اس کے لیے آسانی بھی مل جاتی ہے، کیونکہ اللہ پہ توکل ہونا چاہیے نا، اللہ پہ بھروسہ ہے، مکمل یقین ہے، استقامت ہونی چاہیے، بہادری ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ تو جنگوں میں جو لوگ لڑنے کے لیے جایا کرتے تھے، وہ سب سے ان کے دل میں صرف ایک ہی چیز ہوتی تھی، جذبہ ایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر دنیا میں بھیجا ہے تو کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ دین کی سربلندی، اور اگر ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ تو وہ اللہ پہ بھروسہ اور اللہ پہ یقین کہ اگر ہمیں یہاں پر شہادت کا رتبہ مل بھی جاتا ہے اور تکلیفیں آزمائشیں سہنی بھی پڑتی ہیں، تو دنیا کی زندگی جو ابدی ہے اس میں ہمیں انعام ملے گا۔ یہ تو کچھ سال کی زندگی ہے، آج نہیں تو کل وہ ختم ہو جائے گی، ہمیں ایک پل کی سانس کا نہیں پتہ۔ تو استقامت اور بہادری جو ہے وہ لازمی ہے انسان کے اندر۔ اس کے بعد بیٹا رجائیت اور اطمینان قلب ہے۔ عقیدہ توحید کا ماننے والا جو ہے وہ مایوس اور نا امید نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہر وقت آس لگا کے رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، بڑا رحیم کریم ہے، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے، اور اس کا جو فضل اور کرم ہے وہ بے حد اور بے حساب ہے۔ تو انسان جس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے دل اتنا ہی اطمینان نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے، کہ وہ پرسکون ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے درمیان دل سے بے چینی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کو امید ہوتی ہے، اس کی رحمت کی، اس کی آس کی امید ہوتی ہے۔ کیونکہ بیٹا دیکھیں، ہم اب نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یا لوگ حج اور عمرہ کر رہے ہیں، تو کسی کو نہیں پتا کہ اس کا وہ عبادت جو ہے وہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن ایک آس ہے نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو ہمارے معاف کر کے ان عبادتوں کو قبول کر لے گا، اور یہ بھی امید ہے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نا امید نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ ایک ماں جو ہے اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے کہ اس کی تکلیف کو نہیں سہ سکتی، نہیں دیکھ سکتی، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ، مطلب دیکھیں آپ نے ایک ماں کو 70 ماؤں کی محبت سے جو ہے وہ تشبیہ دے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتا ہے۔ آگے بیٹا پرہیزگاری آ جاتی ہے، مطلب تقویٰ۔ عقیدہ توحید سے انسان کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہر مومن کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ ہم جو چھپ کر گناہ کرتے ہیں، یا جو ہم ظاہری طور پر گناہ کر رہے ہیں، یا ہم چھپ کر جو نیکی کر رہے ہیں، یا ہم ظاہری طور پر نیکی کر رہے ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر بندہ کوئی جرم کرتا ہے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر، تو وہ تب بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں سے چھپ نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ ایمان جو ہے انسان میں جذبہ پیدا کرتا ہے کہ خلوت اور جلوت، مطلب کہ آپ اکیلے ہیں تب بھی اور آپ محفل میں موجود ہیں تب بھی گناہ کا ارتکاب نہ کریں، اور ہمیشہ نیک اعمال بجا لائے جائے، کیونکہ معاشرہ اسی وقت صحیح معنوں میں جو ہے انسانی معاشرہ بن سکتا ہے جب لوگوں کے اعمال درست ہوتے ہیں۔
توحید پر جو ہے ایمان عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے، کیونکہ انسان کے تمام اعمال اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر دل میں ایمان کی روشنی ہوگی تو عمل صالح ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے۔ مطلب کہ آپ جو بھی اعمال کر رہے ہیں وہ آپ کے دل کے تابع ہیں۔ آپ کا دل جو ہے آپ کو ان راستوں کی طرف لے کے جا رہا ہے جو سیدھے ہیں یا جو ہے وہ گمراہی کی طرف ہیں۔ اگر دل میں ایمان موجود ہے تو پھر جو ہے نیک اعمال کرنے پر انسان کو کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ رکھے گا، اپنے اندر تقویٰ لے کر آئے گا، پرہیزگاری لے کر آئے گا، اور اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ چھپ کر گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے اور ظاہری طور پر گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ تو سب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو تنہائی میں بھی خاص طور پر اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھنا چاہیے، اس لیے یہ بات کی جاتی ہے۔ آگے ہے بیٹا، کیونکہ نا نجات اور افلاح جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح دونوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا اللہ زینہ آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اب ایمان لانا اور نیک عمل کرنا دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ جس طرح کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے نا، اسی طرح ایمان کی پہچان جو ہے وہ عمل صالح سے ہوتی ہے۔ مطلب ایماندار یا ایمان والا یا مومن تو وہی کہلائے گا جو نیک عمل کر رہا ہوگا، بد عمل کرنے والے کو تو مومن نہیں کہا جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو کلاس میں بھی بتایا تھا کہ مومن جو ہے وہ مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن کون کہلائے گا؟ جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکامات کو مانتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جی بڑا ایمان والا ہوں یا میں مسلمان ہوں، مگر اس کے اعمال جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، تو یہی سمجھا جائے گا کہ ایمان نے اس کے دل کی گہرائیوں میں پوری طرح جگہ نہیں بنائی ہے، کہ اس نے دل سے اس ایمان کو قبول نہیں کیا، اس اسلام کو قبول نہیں کیا۔ غرض ہے کہ عقیدہ توحید اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیک اعمال بجا لائے جائیں اور برے اعمال سے بچا جائے۔ اور اس کے علاوہ بیٹا قرآن پاک میں فرمایا گیا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ تو نیک اعمال جب کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں تو آپ ان کو اپنانے کی کوشش کریں، اور اگر آپ برے ہوئے اعمال کرتے ہوئے کسی کو دیکھتے ہیں تو اس سے منع کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ محفل میں کسی کو منع کر رہے ہوں، آپ اس کو الگ لے کر جا کے منع کریں اور طریقے سے منع کریں، اور پہلے سب سے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کیا کھلائے گی؟ پرہیزگاری کھلائے گی۔ آج کا بیٹا آج کا آپ کا لیسن یہی ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔